الذین ينفقون اموالهم، ترغیب تعمیم انفاق، ترغیب تعمیم انفاق کہ انفاق میں عموم رکھا جائے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، پس وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو رات کے وقت اور دن کے وقت، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ اور علانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پس نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کا عنوان ہے ترغیب تعمیم انفاق، یعنی انفاق کے عموم میں کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو باللیل والنہار اس کے نیچے ہے تعمیم اوقات، تعمیم اوقات یعنی تم رات میں خرچ کرو یا دن میں خرچ کرو، یا رات کا ذکر پہلے ہے اس لیے کہ عموماً جب انسان رات میں خرچ کرتا ہے تو اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس کے عمل پر کوئی مطلع نہیں ہوتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے رات کا تذکرہ پہلے ہے گویا تاکہ اخلاص زیادہ ہو۔ سر و علانیہ تعمیم حالات، تعمیم حالات یعنی پوشیدہ حالت میں خرچ کرے یا علانیہ صورت میں خرچ کرے، اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں پوشیدہ کا لفظ پہلے ہے، یہ اشارہ ہے کہ اللہ کو مطلوب جو ہے بندے سے وہ پوشیدہ ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ثمرہ، ثمرہ اول جلب نفع، پہلا ثمرہ کیا ہے؟ جلب نفع، کہ پس ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم، ثمرہ ثانیہ دفع ضرر، پس نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ ہوں گے غمگین۔ الذین یأکلون الربا، ربا کا اخروی انجام یعنی سود کھانے کا آخری انجام کیا ہے؟ دیکھیں ماقبل سے ربط، یہ ماقبل میں تذکرہ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اب یہاں آگے سود کا ذکر ہے کہ انسان سود میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ سود پہ دوں میرا مال دگنا ہو جائے، حالانکہ آگے آئے گا سود سے اللہ مال کو مٹاتا ہے، صدقات سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ الذین یأکلون الربا، پس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، پس نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ اس کو حواس باختہ بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر، اس کو حواس باختہ بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا، پاگل بنا دیا، اس کو حواس باختہ بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ ذالک بانہم، سبب انجام، یہ بس سبب اس کے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بے تو ربا کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رد حاکمانہ، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، بیان مستفیدین، پس جس شخص کو نصیحت آئے اس کے رب کی جانب سے، فَانْتَهَا، وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، پس اس کے لیے ہے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، فَلَهُ، پس اس کے لیے ما سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا باطنی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اس کا باطنی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے، بریکٹ میں عادہ کا معنی لوٹ آئے، بریکٹ میں جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔
دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، اس کے بعد من القبور، لا یقومون من القبور، کہ وہ نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے، مگر اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جس کو حواس باختہ بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ حواس باختہ کہتے ہیں پاگل بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، جس کو دیوانہ اور پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ اب شیطان سے مراد کیا ہے؟ بعض نے یہاں پر جنات، دیکھیں جس طرح جس آدمی پر جنات کا اثر ہو نا، سحر ہو، تو وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہوتا ہے نا، جس پر جنات کا اثر ہے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، ہوش و حواس کام نہیں کرتے، انسانی عقل کام نہیں کرتی، وہ اپنی حالت پر نہیں ہوتا۔ اب شیطان جو اس کو من المس، چھو کر، اور بعض نے معنی لکھا لپٹ کر۔ اب لپٹ کر یعنی یہ جو جن ہے وہ جب چھوتا ہے انسان کو، چھونے کے بعد حواس باختہ پاگل بنا دیتا ہے، انسان کے ساتھ جب لگ جائے تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہوتی ہے، اسے اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سودخور آدمی جب قبر سے اٹھے گا، اس کی حالت اسی طرح ہوگی جس طرح کہ شیطان نے، کسی جن نے اس کو چھوا ہوا ہو اور اس کو حواس باختہ اور پاگل بنا دیا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرے گی۔ دیکھیے دنیا میں بھی جو سزا اللہ انسان کو آخرت میں دینا چاہتا ہے، اس کا نمونہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے، اس کا نمونہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ تو آخرت میں اللہ سزا دے گا ان کو اس طرح۔ دنیا میں بھی دیکھیں جو سود خور ہوتا ہے نا، اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، پاگلوں کی طرح ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں سے لڑے گا، کبھی دوسرے سے لڑے گا، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے، ایسا لگے گا جیسے کوئی دیوانہ آدمی ہے۔ صبح سے شام تک ساری فکر دولت کی ہے کہ 2 4 اور 4 8 کیسے ہو جائیں، نہ اپنا پتہ، نہ بچوں کا، نہ آخرت کا پتہ، بس دولت کا پجاری، پیسے کا پجاری ہوتا ہے۔ تو اللہ جو سزا آخرت میں دے رہا ہے اس کا نمونہ دنیا میں بھی آتا ہے۔ تو گویا اللہ نے فرمایا یہ سود خور جب قبروں سے کھڑے ہوں گے اس طرح جس طرح کہ شیطان نے اسے حواس باختہ بنا دیا ہو چھو کر۔ ذالک بانہم، سبب انجام، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بے تو سود کی طرح ہے۔ دیکھیں کفار یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو بے ہے نا، یہ مثل الربا، یہ کس طرح ہے؟ سود کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بے کے اندر بھی نفع ہوتا ہے نا، آدمی 10 کی چیز 12 میں 15 میں بیچتا ہے، اور سود میں بھی نفع ہوتا ہے، پیسہ پیسے کے بدلے میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو جو بے ہے یہ سود کی طرح ہے، تو جب بے حلال ہے تو سود بھی حلال ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا رد حاکمانہ کہ تیرے رب نے بے کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، تیرے رب نے حلال کیا بے کو اور سود کو حرام کیا۔ یعنی وہ لوگ تو ظاہری شکل دیکھتے تھے نا۔ دیکھیں سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں کل قرض جر نفعہ فہو ربا، کل قرض جر نفعہ فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو قرض دے رہا ہے مثلا 1000 روپے، اور کہتے ہیں میں مہینے بعد آپ سے 1100 روپے لوں گا، یہ سال کے بعد 2000 روپے لوں گا۔ تو اس نے قرض دیا اور قرض پہ کیا لیا؟ نفع لیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ سود کہلائے گا۔ تو کیونکہ قرض پر یہ نفع لے رہا ہے، پیسہ پیسے کے بدلے میں ہو رہا ہے، تو یہ سود ہوتا ہے۔ ہاں بے جو ہوتی ہے وہ پیسہ پیسے کے بدلے نہیں، پیسہ مبی کے بدلے میں۔ ایک آدمی پیسے دے رہا ہے، اس کے بدلے میں کپڑا، گاڑی، مکان، کتاب خرید رہا ہے، تو وہ نفع کتاب پہ ہوتا ہے، وہ تجارت ہے، وہ تو جائز ہے۔ تو انہوں نے نا قیاس غلط کیا، قیاس مع الفارق۔ انہوں نے کہا بھئی بے تو سود کی طرح، تو جب بے حلال ہے تو سود بھی حلال ہے۔ اللہ نے جواب دیا نہیں، تیرے رب نے بے کو حلال کیے، سود کو حرام کیا۔ اب جو لوگ عقل پرست ہیں نا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو حلال ہونا چاہیے، جب بے میں نفع حلال ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، دونوں تو ایک چیز ہے۔ اس سے کہو دیکھو جس طرح بیوی ہے اس طرح عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، لیکن بیوی حلال ہے، ماں بہن بیٹی حرام ہے۔ اب کوئی بولے حضرت یہ سمجھ نہیں آ رہا، عورت تو یہ بھی ہے، عورت تو وہ بھی ہے، یہ کیوں حلال ہے وہ کیوں حرام ہے؟ تیرے رب نے اس کو حلال کیا اور اس کو حرام کیا۔
اب کوئی کہے جی کتے کا گوشت بھی حلال ہو، یہ کتا تو بکری کی طرح ہے، تو جب بکری کا گوشت حلال ہے تو کتا بھی اس کے مشابہ ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو اس کو جواب دیں گے تیرے رب نے بکری اور بکری کے گوشت کو حلال کیا اور کتے کو حرام کیا۔ تو یہاں پر بھی احل اللہ البیع، تیرے رب نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ غلط قیاس کرتے رہیں کہ اور غلط قیاس کے اندر یہ بات ثابت کریں کہ بھئی یہ کاروبار کے اندر بھی نفع ہے، سود میں بھی نفع ہے۔ بھئی سود میں بھی نفع ہے، لیکن سود پیسے کے بدلے میں اللہ نے اس کو حرام کیا۔ اب سود حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حکمت دیکھیں، حکمت یہ ہے، شریعت چاہتی ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ویسے تعاون کرے، ہمدردی کرے۔ اب ایک آدمی غریب آیا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے کہ مجھے قرضہ دے دو، سود خور کہتا ہے میں قرضہ نہیں دوں گا تو اتنے پیسے نفع لوں گا۔ ایک وہ غریب محتاج، ایک ضرورت مند، تو 1000 روپے دے کر اس سے 1500 روپے لے رہا ہے، تو یہ تو ہمدردی نہیں ہے اور خون چوسنا ہے۔ تو شریعت چاہتی ہے ہمدردی کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ کے لیے تعاون کرو، تو یہ پیسہ دے کر اور لے رہا ہے۔ پھر نمبر 2، اگر اسی طرح سودی کاروبار ہوگا نا تو دنیا میں معیشت ختم ہو جائے گی۔ ہر آدمی پیسہ دے گا، پیسہ لے گا، جب اس سے اشیاء سامان خرید و فروخت نہیں ہوگی تو دنیا کے تجارت کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، اس کے ذریعے سے ایک آدمی کی دولت بڑھتی جاتی ہے، دولت مند اور امیر ہوتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا ہے۔ اب پیسے والا سود خور اور مال بڑھتا جا رہا ہے، اور غریب ہر سال سود دے دے کر اس کا اور مال گھٹتا جا رہا ہے، قرضے کے نیچے دبتا جا رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے سود کو حرام کیا کہ اس میں ہمدردی نہیں ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ، پر جس شخص کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، وہ باز آیا، فلہ ما سلف، پس اس کے لیے ہے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے بریکٹ میں، جو ماضی میں سود کا گناہ کیا ہے، جو ماضی میں سود کا گناہ کیا ہے وہ معاف ہو گیا۔ اب ماضی میں بھی انسان نے سود لیا اور دیا تو فنتہا، باز آ گیا حال میں، باز آ گیا حال میں تو ابھی باز آ گیا، اور ماضی کے اعتبار سے جو ہوا ہے فلہ ما سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ وامرہ الی اللہ، اور معاملہ سپرد ہے اللہ کی طرف، باطنی معاملہ سپرد ہے اللہ کے۔ اب یہ کہ کون آدمی سود سے ظاہری طور پہ رکا، کون باطنی طور پہ رکا ہے، کون دل سے اس کو برا جان رہا ہے، کون ظاہری طور پہ برا جان رہا ہے، یہ معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ ومن عاد، پس جو شخص دوبارہ لوٹے، یعنی دوبارہ سودی معاملہ کرے، ومن عاد، جو لوٹے، بریکٹ میں جو دوبارہ سودی معاملہ کرے۔ اب اللہ نے روکا کہ سودی معاملہ نہ کرو، اب ایک شخص پہلے چند دن سود سے باز رہا، دوبارہ اس نے سودی معاملہ پھر شروع کر دیا، فاولئک اصحاب النار، بس یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ماضی کا گناہ تو اللہ نے معاف کر دیا، فلہ ما سلف، لیکن اب ایک آدمی دوبارہ لوٹ کر پھر گناہ کر رہا ہے، تو اب دوبارہ گناہ کرے وعید آنے کے بعد بھی تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہے ثمرہ دنیاوی ثمرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دے گا اور اللہ صدقات کو بڑھائے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر کفر کرنے والے کو اور ہر گناہ گار کو، ہر کفر کرنے والے کو اور ہر گناہ گار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، انجام دنیاوی کیا ہے؟ سود کے ذریعے مال مٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو صدقے سے مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہے، لیکن سود میں مال بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی دوا لیتا ہے دست کی تاکہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے، اب وہ دست کی دوا لیتا ہے، وہ دبلا پتلا ہو گیا، ظاہر میں نظر آ رہا ہے بڑا کمزور ہے لیکن حقیقت میں صحت مند ہے۔
دوسرا آدمی پھولا ہوا ہے، جسم پہ سوجن ہے، جسم بہت فربا ہے، سوجا ہوا ہے، اب حقیقت میں نظر آ رہا ہے بڑا فربا آدمی ہے، لیکن دیکھا جائے تو اندر سے بالکل کھوکھلا اور خالی ہے۔ تو سود کی مثال یوں نظر آتا ہے جیسے موٹا ہے، جیسے اب دانت میں درد ہے نا، پورا گال پھولا ہوا ہے، کوئی کہے جی بڑا فربا ہے، حالانکہ وہ فربا نہیں ہے، وہ بیماری ہے، وہ ساری اندر پیپ اور گندا خون بھرا ہوا ہے۔ تو سود میں جو ہوتا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، حقیقت میں گھٹتا ہے، اور صدقے میں جو آدمی گھٹ رہا نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ صحت مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہر کفر کرنے والے کو۔ کفر کرنا یعنی جو سود کو حلال سمجھے، جو سود کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہے، کافر اللہ کو پسند نہیں۔ اور اگر وہ حلال نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے لیکن پھر بھی سود کرتا ہے تو عصیم گناہ کرنے والا ہے، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی اللہ کو پسند نہیں۔ حلال سمجھتا ہے تو کفار ہے، اور اگر حلال نہیں سمجھتا تو گناہگار ہے۔ ان الذین آمنوا، بشارت، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ ہی ہوں گے یہ لوگ غمگین۔ ان الذین آمنوا، آمنوا کے نیچے اصلاح عقائد، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے یعنی اصلاح عقائد، عقائد ٹھیک کیے، وعملوا الصالحات، اصلاح اعمال، اعمال ٹھیک کیے، واقاموا الصلاۃ، تخصیص عبادت تعمیم، تخصیص عبادت تعمیم۔ اب نماز اور زکوٰۃ تو عامل الصالحات میں شامل ہے، لیکن تخصیص کر دی ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ لہم اجرہم، ثمرہ جلب نفع، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، خبر کی تقدیم حصر کے لیے۔ ولا خوف علیہم، ثمرہ دفع ضرر، اور ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تنبیہ مومنین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ماندہ سود میں سے، جو باقی ماندہ ہے سود میں سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اعلان سن لو اللہ کی طرف سے جنگ کا اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس اصل مال تمہارے لیے ہے، رؤوس اصل سرمایہ تمہارے لیے ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ دیکھیں ان آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، عنوان اس کا ہے نہیں از وصول بقایا سود، نہیں از وصول بقایا سود، سود کے بقیہ مال کے لینے سے نہیں آئی ہے۔ اب جو سود کا معاملہ انسان نے جاہلیت میں کیا، مثلا کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں، تو کیا اب سودی معاملات جو ماضی میں ہوئے اس کو باقی رکھا جائے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو وہ باقی ماندہ جو سود میں سے، یعنی اگر کسی سے سود کا پیسہ لینا ہے اس کو چھوڑ دو، کسی کو دینا ہے چھوڑ دو، یعنی سودی معاملات بالکل ختم کر دو اگر تم ایمان والے ہو۔ دیکھو شروع میں بھی کہا آمنو اور آخر میں بھی کہا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم ہوا سود سے بچے گا تو آدمی مومن ہوگا، سود سے نہیں بچتا تو گویا اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایمان کیسے باقی نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں پورے قرآن میں ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں یہ آیا کہ جو کرے گا تو اللہ اور اللہ کا رسول اس سے جنگ کرے گا، اور وہ گناہ ہے سود کھانا۔ پورے قرآن میں سود کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے مرتکب کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہو۔ اور جب جنگ ہوتی ہے تو انسان دوسرے کا قیمتی سرمایہ لیتا ہے
اور انسان کے پاس قیمتی سرمایہ ایمان ہے، اور اللہ جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو عموماً ایسے آدمی کا پھر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اور اگر خاتمہ بالفرض ایمان پہ ہو بھی جائے تو اخروی اعتبار سے وہ بڑی سزاؤں میں اور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تخویف دنیاوی، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سن لو اعلان جنگ، بے حربن میں تنوین ہے، بعض نے اس کو تنوین برائے تعظیم لیا ہے، بہت بڑا اعلان جنگ، یعنی کوئی معمولی اعلان جنگ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کیا ہے، اعلان جنگ ہے، تنوین برائے تعظیم ہے، یا خاص قسم کی جنگ، تو اس وقت تنوین برائے تنویع، ایک خاص قسم کی جنگ، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ دیکھیں دنیا میں انسان کسی سے جنگ کرے اس کو شکست دینا ممکن ہے، لیکن اللہ سے کوئی جنگ کرے معاذ اللہ، اللہ کو شکست دینا محال ہے، اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ سے جنگ کرنے والا ضرور بے ضرور رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر دو تو تمہارے لیے اصل سرمایہ ہے، رؤوس اموالکم، اصل مال تمہارے لیے ہے۔ اصل مال اس کا مطلب سمجھو، یعنی سودی پیسہ نفع تو اوپر نہ لو، لیکن اصل مال تم استعمال کر سکتے ہو۔ ایک آدمی نے دوسرے کو 1,00,000 روپے دیا اور کہا تم مجھے اس پر 10,000 روپے سود دینا، تو اب سود سے اس نے توبہ کر دی تو زائد پیسے تو نہیں لے سکتا، لیکن اصل سرمایہ 1,00,000 روپے تو اپنا واپس لے سکتا ہے، اس لیے کہا کہ اصل مال تمہارے لیے، رؤوس اصل مال، تو اصل مال تمہارے لیے، لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو، یعنی دوسرے سے سودی پیسہ لینا ظلم ہے، دوسرے سے سود پہ پیسہ لینا ظلم ہے، تم یہ ظلم نہ کرو، تم پر بھی ظلم پھر نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے حق میں بھی اللہ کمی نہیں کرے گا، اللہ تمہارے حق میں بھی کمی نہیں کرے گا، اگر تم نے ظلم کیا تو تمہیں پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں ظلم کے جو مقابلے میں آیا ہے یہ صرف تقابل کے لیے آیا ہے، تقابل کے لیے آگے، یہ مطلب نہیں کہ اس پر ظلم ہوگا بلکہ اسے ظلم کا بدلہ ملے گا، تو بدلے کو تعبیر کس سے کیا؟ ظلم سے کیا، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی پھر تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، تمہارے اس میں کمی نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وجوب امہال مفلس، وجوب امہال مفلس، مفلس آدمی کو مہلت دو، مہلت دینا واجب ہے۔ اگر ایک آدمی تنگ دست ہے، قرضہ لے لیتا ہے تو اس سے سود نہ لو، اس کو مہلت دو، یا تو بالکل معاف کر دو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو آج نہیں دے سکتا مہینے بعد ٹائم دے دو، اگلے مہینے ٹائم دے دو، سختی نہ کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، کانا کے نیچے مقروض، پس اگر وہ مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ سے پہلے فَعَلَيْكُمْ نَظِرَةٌ، پس تم پہ لازم ہے مہلت دینا، تم پہ لازم ہے مہلت دینا، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، نیچے معاف کر دو، اگر تم معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ دیکھیں یہ کہا گیا کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو قرض دیتا ہے اور دوسرا تنگ دست ہے تو بہتر ہے اس کو مہلت دو، آسانی کرو، یعنی مہینہ بڑھا دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو معاف کرنے کو تعبیر کس سے کیا؟ صدقے سے، معاف کرنے کو تعبیر صدقے سے کیا، گویا کہ ایک آدمی اگر مقروض پہ قرضہ معاف کر رہا ہے گویا اس کو صدقہ دے رہا ہے۔ تو وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہیں تو تم پہ لازم ہے مہلت دو اسے آسانی تک، اور اگر تم صدقہ کرو یعنی معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانو۔ کس کو جانو؟ اگر تم لوگ اس کے اچھے انجام کو اور بدلے کو اگر جانو، اگر تمہیں پتہ ہو کہ اللہ تمہیں کتنا بدلہ دے گا، آخرت میں تمہیں کیا ملے گا۔
واتقوا یومن تخویف اخروی، اور تم ڈرو اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ کہ تمہیں لوٹایا جائے گا اس دن میں اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے، ہر نفس کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیں واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے کہ جس میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف اور بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، یعنی کوئی نفس بچے گا نہیں، ہر نفس کو پورا بدلہ ہوگا، ما کسبت، جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کمی نہیں کی جائے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا، تتمہ امور انتظامیہ، اور دوسرا اس آمنو کے نیچے بیان احکام دین، بیان احکام دین، قرضے کے احکامات کا اس میں بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں ماقبل سے ربط یہ ہوا، ماقبل میں بیان تھا اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا تو اس کو مہلت دے دو یا قرضہ معاف کر دو۔ اب آگے احکامات ہیں قرضہ دینے کے، کہ جب بھی انسان کسی کو قرضہ دے تو اس کو معاملے کو لکھ لے، دو گواہوں کی موجودگی میں اس معاملے کو لکھ دیا جائے، جب بھی کسی سے معاملہ اس کو لکھنا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں شریعت کا حکم ہے رہو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، رہو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ ہم لوگ اس کے الٹا چلتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں اجنبیوں کی طرح اور معاملات کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، معاملات کو لکھتے نہیں ہیں میرا بھائی ہے، مجھے بھروسہ ہے، میرا دوست ہے، لکھتے نہیں ہیں، مہینے سال کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے، اب ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت کے اصول کا انکار کیا تب پریشان ہوئے۔ تو کیا کہا میں نے؟ رہو بھائیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت المدائنہ۔ آیت المدائنہ یعنی وہ آیت جس میں قرض کے احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے احکامات کو سب سے زیادہ تفصیل سے اس آیت میں بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے معاملات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ معاملات کی باریکیوں کو بھی اللہ نے بیان کیا، لیکن اتنی تفصیل سے اللہ نے عبادات کو بیان نہیں کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملہ کرو، بدین، ادھار کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، ایک مدت مقرر تک، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو ادھار کے ساتھ ایک مدت مقررہ تک، فاکتبوہ، پس تم اس کو لکھ دو۔ حکم نمبر 1، حکم نمبر 1 بریکٹ میں یہ امر استحبابی ہے، یعنی لکھنا واجب نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ جب آدمی معاملہ کرے تو اس کو لکھ دے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے کہا جب تم تداینتم، یہ باب تفاعل ہے، ایک دوسرے سے معاملہ کرو قرض کا، تو آگے آیا مدت مقرر ہو، معلوم ہوا قرض کے لیے مدت مقرر کرنی چاہیے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اب ایک آدمی قرض لے کے جا رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا، تو اب مدت طے نہیں ہوگی نا، تو یہ اب مثلا اگلے دن آئے جی مجھے میرا واپس کرو، وہ کہہ رہا ہے میں مہینے بعد دوں گا، یہ کہہ رہا ہے ابھی دو، کہہ رہا ہے میں سال بعد دوں گا، تو جھگڑا ہوگا۔ اس لیے جب آدمی قرض دے تو کیا طے کرے؟ مدت طے کرے۔ نمبر 2 اس معاملے کو لکھ دے، فاکتبوا، لکھ دو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ معلوم ہوا جو لکھنے والا ہوگا اسے کسی کی طرفداری نہیں کرنی ہے کہ یہ چچا یہ ماموں ہے یا وہ جیب میں خرچہ ڈال رہا ہے اس کی رعایت کر دی، تو کسی کی رعایت نہیں کرنی، عدل سے لکھنا ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے، لکھنے سے انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، بس وہ لکھے، یعنی لکھنے والا انکار نہ کرے،
دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا نا، ہر شخص لکھنا نہیں جانتا تھا، ہر آدمی کو لکھنا آتا نہیں تھا، لوگ ان پڑھ تھے، دیہاتی لوگ تھے۔ اب بھی آپ دیہات میں دیکھو لکھے پڑھے لوگ بہت کم ہیں۔ اب وہ کسی پڑھے لکھے کو بلا لیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ لکھو، وہ آگے سے کہتا ہے میں نہیں لکھتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری مصروفیت ہے۔ اللہ کہہ رہے او اللہ کے بندے، تجھے تیرے رب نے یہ نعمت سکھائی، رب کی اس نعمت کی ناقدری نہ کر۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، یہ حکم نمبر 2۔ حکم نمبر 2 کیا ہے کہ نہ انکار کرے کاتبٌ، کوئی لکھنے والا، ان سے پہلے لفظ من ہے، من ان یکتب، اس سے کہ وہ لکھے، کما کے نیچے کاف تعلیلیہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا، فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے۔ یہ اشارہ ہے کہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب وہ کہے جی میں پڑھا لکھا ہوں، میں لکھنا جانتا ہوں، اور تجھے کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، حکم نمبر 3، اور لکھوائے، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے، حق کے نیچے مدیون، مدیون جو ہے نا وہ لکھوائے، یعنی مدیون مقروض، اسے چاہیے کہ وہ تحریر لکھوائے، یوں تحریر لکھوائے کہ میں نے زید سے 1000 روپے لیا ہے اور میں 1 مہینے کے بعد ادا کروں گا، اور یہ 2 گواہ ہیں، تو مدیون لکھوائے۔ اور لکھواتے وقت وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کرے کچھ بھی، کم نہ کرے کچھ بھی۔ اب دیکھو مثلا لیا 1,00,000 روپے، اور جب لکھوا رہا ہے تو کہہ رہا ہے اس کو آپ کو 5,000 خرچہ دے دوں گا، 1 صفر کم کر دو، تو 1,00,000 روپے سے 1 صفر کم کرو تو کتنا ہو گیا؟ 10,000 ہو گیا۔ تو وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کہ اس میں کوئی کمی نہیں کرنی۔ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر وہ شخص کہ جس پر حق ہو، جس پر حق ہو، حق کے نیچے قرض، جس پر قرض ہو، سفیہن، اگر وہ خفیف العقل ہو، خفیف العقل یعنی بیوقوف ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، نیچے لکھے بوڑھا یا بچہ، بوڑھا یا بچہ ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا نہ وہ طاقت رکھے کہ وہ لکھوائے، وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس بیچارے کو ملا کروانا آتا ہی نہیں ہے، املا کیسے کرواتے ہیں۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ لکھوائے اس مقروض کا ولی انصاف کے ساتھ، ولیُّہ، اس مقروض کا ولی، وہی جس پر حق ہے نا مقروض، اس کا ولی لکھوائے انصاف کے ساتھ۔ دیکھیں یہ بتایا کہ جس پر حق ہے، مثلا اب حق ہے کسی صفی پر، خفیف العقل ہے، کوئی بیوقوف سا ہے، کم عقل آدمی ہے، یا جس نے قرضہ لیا وہ بوڑھا ہے، یا یہ ہے کہ وہ بچہ ہے لیکن اب اس کی عقل کامل نہیں ہوئی، یا ایسا آدمی ہے جو املا نہیں کروا سکتا، دیہاتی ہے، اس کو تحریر لکھوانے کا طریقہ نہیں آتا، تو چاہیے کہ اس کا ولی تحریر لکھوائے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی طرفداری کرے، بلکہ بالعدل تحریر لکھوائے انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا، حکم نمبر 4، اور تم گواہ بناؤ 2 گواہ، مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے، 2 گواہ ہونے چاہیے مردوں میں سے، رجال کے نیچے مسلمان مردوں میں سے، اپنے مسلمان مردوں میں سے، پتہ چلا کافر کی گواہی معاملات میں قبول نہیں ہوگی، تو 2 گواہ ہوں اور دونوں مسلمان۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہ ہو 2 مرد، پس اگر نہ ہو 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے، جنہیں تم پسند کرو، جن سے تم راضی ہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، کہ اگر بھول جائے ان میں سے کوئی ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلائے ان میں سے دوسری، اگر ایک بھول جائے تو ان 2 میں سے دوسری اس کو یاد دلائے، اگر ایک عورت بھول جائے تو احداہما الاخری، تو ان دونوں میں سے ایک دوسری اس کو یاد دلائے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا گواہ کتنے ہوں گے؟
دو، تو شریعت کے ہر معاملے میں کتنے گواہ ہیں؟ دو گواہ ہیں، لیکن دونوں گواہ من رجالکم مسلمان ہوں گے، اور اگر دو گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور ایک گواہ۔ فرجل سے پہلے فلیستشہد، فلیستشہد، پس چاہیے کہ پھر گواہ بنایا جائے، یعنی ایک مرد اور دو عورتوں کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رجل جو لفظ ہے یہ حالت رفع میں ہے، حالت رفعی میں، اور وامرأتان یہ حالت آگے نسبی ہے، تو عطف کے ساتھ یہ فلیستشہد کا نائب فاعل ہے۔ تو بس چاہیے کہ گواہ بنا دو ایک مرد اور دو عورتیں، لیکن ممن ترضون، جو تمہیں پسند ہو گواہوں میں سے، اس سے نیچے یعنی وہ ثقہ ہوں۔ پسند کون سے ہوں گے؟ ثقہ اور عادل۔ دیکھیں اگر گواہ ثقہ نہیں ہے یا گواہ عادل نہیں ہے تو اس کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات معلوم ہوئی گواہ مسلمان ہو، دوسری بات گواہ ثقہ اور عادل ہو۔ ان تضل سے پہلے لفظ ہے لئن تضل، تاکہ اگر بھول جائے ان میں سے کوئی ایک تو یاد دلائے دوسری۔ فتذکر کے نیچے حکمت تعدد نساء، حکمت تعدد نساء، دو عورتوں کی گواہی کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت یہ کہ ایک بھولے گی تو دوسری یاد دلائے گی۔ اب یہاں عورتیں اگر احتجاج کریں جی ہمارا حق مارا گیا، کہ ہم تو دو کس کے قائم مقام؟ ایک مرد کے قائم مقام، تو وہ مولوی پر اعتراض نہ کریں یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ رب العزت کے امر پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اللہ رب العزت نے وجہ بھی بیان کی کہ اس سے پتہ چلا عورت ناقص العقل ہے، یعنی عورت بھولے گی تب دوسری اس کو یاد دلائے گی۔ تو عورت ایمان میں بھی ناقص ہے کہ مہینے میں 10 دن تک اب اس کو خون آ رہا ہے تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گویا یہ ایمان میں بھی ناقص ہے اور عقل میں بھی ناقص ہے کہ دو عورتیں قائم مقام ایک مرد کے، تو عقل بھی ناقص اور ایمان بھی ناقص ہے۔ اب دو عورتوں میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں ایک اور ایک ہوتے ہیں 11، ایک اور ایک کتنے؟ 11۔ اب گواہی دینے کے لیے عورت کو جانا پڑتا ہے عدالت، تو اب ایک عورت اگر اکیلی نکل کے جائے گی تو ایک عورت شکار ہو جاتی ہے، ایک بکری اگر نکلے کہ الگ ہوگی نا، بھیڑیے کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن جب دو آدمی ہو تو اتنا فتنے کا شکار نہیں ہوتے۔ تو اب دو عورتیں جب گھر سے نکل کر جائیں گی کہیں کمرے عدالت میں گواہی دینے کے لیے، ایک تو سفر اچھا گزرے گا، سارے راستے میں باتیں کرتی ہوئی گئیں، نمبر دو وہاں فتنے کا شکار نہیں ہوں گی، اور نمبر دو اگر ایک بھول گئی تو دوسرا اس کو لقمہ دے دے گی۔ تو یہ حکمت ہے۔ تو شریعت نے تو ان کے لیے آسانی رکھی تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ ولا یأبی الشہداء، حکم نمبر 5، اور نہ انکار کریں گواہ اذا ما دعوا، جب انہیں بلایا جائے، جب بھی گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو انہیں فوراً آنا چاہیے۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور نہ تمہیں اکتاہٹ ہو اس سے کہ ان تکتبوہ، کہ تم اس کو لکھو، ہو ضمیر حق کی طرف، کہ تم لکھو اس حق معاملے کو، صغیراً او کبیراً، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ تسمو کے نیچے یہ تتمہ ہے حکم اول کا، حکم اول اوپر تھا نا فاکتبوا، لکھو، پہلا حکم بھی تھا لکھو، تو یہ اس کا تتمہ ہے کہ نہ تمہیں اکتاہٹ ہو کہ تم لکھو اس معاملے کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، ایک مدت تک، ایک وقت تک۔ دیکھیں عموماً انسان چھوٹے معاملات کو نہیں لکھتا نا، لاکھوں روپے کے معاملات تو لکھتا ہے لیکن 1000 2000 کے نہیں لکھتا۔ اللہ نے کہا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا تم اس کو لکھو۔ صغیراً سے پہلے کان الحق صغیراً او کبیراً، چاہے وہ حق چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اب یہاں سے لکھنے کے فوائد، ذالکم اقسط سے لکھنے کے فوائد، اقسط یہ فائدہ نمبر 1 ہوگا، واقوم للشہادہ یہ فائدہ نمبر 2 ہے، وادنی الا ترتابوا یہ فائدہ نمبر 3 ہے۔ تو لکھنے کے کتنے فائدے ہیں؟
3 فائدے۔ ذالکم اقسط، یہ انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی جب تم لکھو گے تو یہ زیادہ انصاف کو قائم رکھنے والا ہے اللہ کے ہاں۔ انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے مطلب یعنی ایک کا حق دوسرے کے پاس نہیں رہے گا۔ لکھو، یعنی ایک کا حق دوسرے کے پاس نہیں رہے گا۔ انصاف کس طرح ہوگا؟ جب تم نے لکھ دیا نا تو ایک کا حق دوسرے کے پاس نہیں رہے گا۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو، زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو۔ اس کا مطلب یعنی گواہوں کے لیے آسانی ہوگی، گواہوں کے لیے آسانی ہوگی، انہیں پتہ ہوگا کہ بھئی جب معاملہ لکھا ہوا ہے تو ان کو ذہن پہ زیادہ زور نہیں ڈالنا پڑے گا کہ دائن کون ہے مدیون کون ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، فائدہ نمبر 3، اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، تم شک میں نہ پڑو، یعنی اہل معاملہ کا دل صاف رہے گا، یعنی اہل معاملہ کا دل صاف رہے گا۔ جب لکھا ہوا ہوگا نا تو دونوں کا دل صاف ہوگا، پتہ ہوگا کتنے پیسے تھے کتنے نہیں ہیں، ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے۔ یہ تینوں جملوں کے میں نے آپ کو ساتھ جو فوائد لکھوائے یہ بڑے اہم ہیں، اس سے بات سمجھ آئے گی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ پہلے کا فائدہ کیا لکھا؟ اقسط، یعنی ایک کا حق دوسرے کے پاس نہ رہے گا، اور اقوم للشہادہ یعنی گواہوں کے لیے آسانی رہے گی، اور تیسرا ادنا اللہ ترتابو یعنی معاملہ کرنے والوں کا دل بھی صاف رہے گا۔ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو جو ہاتھ در ہاتھ ہو، سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، ایسی تجارت جو ہاتھوں ہاتھ سودا ہو۔ تدیرونہا بینکم، کہ تم لیتے دیتے ہو اسے آپس میں، تدیرونہا کہ تم لیتے دیتے ہو اسے آپس میں۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ تم اسے نہ لکھو۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ معاملے کو لکھو، لیکن تجارت اگر حاضرہ ہو، ہاتھ در ہاتھ ہو، یعنی پیسے دیے اور چیز لے لی، 100 روپے دیے کتاب لے لی، اب اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب معاملہ نقد ہو رہا ہے تو اسے لکھنے کی ضرورت، لکھ دو تو اچھی بات ہے، نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ الا یہ کہ تجارت حاضرہ ہو، یعنی ہاتھ در ہاتھ، تدیرونہا تم لیتے دیتے ہو آپس میں، تو کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تتمہ حکم چہارم، چوتھے حکم کا تتمہ ہے۔ چوتھا حکم تھا نا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ 2 گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے، تو تتمہ ہے کہ تم گواہ بناؤ اذا تبایعتم، جب تم آپس میں بے و شراء کرو، سودا کرو، جب تم سودا کرو، بے و شراء اور معاملات کرو تو گواہ بناؤ۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ تتمہ حکم دوم و پنجم، حکم دوم اور پنجم کا تتمہ ہے۔ دیکھیں حکم دوم تھا نا ولا یأب کاتب، کہ لکھنے والا انکار نہ کرے، اور 5واں تھا کہ گواہ بھی انکار نہ کرے، تو دونوں کا تتمہ ہے کہ نہ نقصان پہنچایا جائے نہ لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ اب نقصان کس طرح؟ مثلا لکھنے والے کو نقصان کہ اب اس سے معاملہ لکھوا رہے، اتنی دور سے اس کو بلایا، آدھے گھنٹے 20 منٹ کا سفر وہ طے کر کے آیا، اب اس کو کرایہ بھی نہ دو، اتنے دور سے آیا، اسٹامپ پیپر وہ خود خرید کے لایا، سیاہی اور قلم اس نے وہ کیے، تو جو خرچے ہوئے اب اس کو اس کا ذاتی خرچہ بھی نہ دینا۔ یا اسی طرح گواہ گواہی دینے کے لیے عدالت میں آیا، اپنا کرایہ لگا کر آیا، اپنے پیسے لگا کر آیا، اپنا وقت اس نے دیا، اب اس کو اس وقت کی اجرت نہ دینا، اس کی آمد و رفت کا کرایہ نہ دینا، یہ نقصان ہے۔ تو دیکھو قرآن باریکیاں بتا رہے ہیں، نہ گواہ کو نقصان دو اور نہ لکھنے والے کو نقصان دو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یقیناً پس یہ نافرمانی ہوگی تمہاری طرف سے، پس یہ نافرمانی ہوگی تمہاری طرف سے، یا جس کا گناہ تمہیں ہوگا، پس یہ نافرمانی ہوگی اور اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو
اللہ سے ڈرو، یعنی یہ معاملات جتنے بھی ہیں سب ٹھیک ٹھیک کرو، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور وہ اللہ تمہیں سکھلاتا ہے۔ بریکٹ میں احکام مفیدہ، یہ جو احکام مفیدہ ہیں یہ سب تمہیں کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں تقوی کے ساتھ علم آئے نا، تو معلوم ہوا جتنا انسان اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اللہ اسے علم عطا کرتا ہے۔ جتنا تقوی ہوگا اتنا علم ہوگا، جتنا گناہ ہوں گے اتنا علم نہیں ہوگا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، حکم نمبر 6، چھٹا حکم، اور اگر تم ہو سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن کے طور پر کوئی چیز قبضے میں دے دی جائے۔ فَرِحَانٌ تو پس رہن کے طور پر، مقبوضہ کوئی چیز قبضے میں دے دی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتبار کرے تم میں سے بعض کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس ادا کرے جس کا اعتبار کیا گیا، پس ادا کرے جس کا اعتبار کیا گیا، وہ اپنی امانت کو ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپائے گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، پس جو چھپائے گا اس گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یقیناً اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، اگر تم کس میں ہو؟ سفر میں ہو، اور تم نہیں پاتے کوئی لکھنے والا، یعنی عموماً حکم تو یہ کہ انسان لکھے نا، لیکن اگر آدمی سفر میں عموماً لکھنے والا نہیں ملتا، اب معاملہ کر رہے تو کیا کرے؟ تو کہا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، عبارت فَالْمَشْرُوعُ رِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَالْمَشْرُوعُ رِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو جائز ہے شریعت میں کہ تم رہن رکھوا دو، تو رہن کے طور پر کوئی چیز قبضے میں رکھوا دی جائے۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلا رہن تب مکمل ہوگا جب اس کو قبضہ دے دیا جائے۔ زبانی جمع خرچ سے رہن نہیں ہوتا۔ رہن کہتے ہیں ایک آدمی دوسرے کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے، اس سے قرض لے رہا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے کہ جب میں آپ کی چیز آپ کو لوٹا دوں گا تو آپ یہ مجھے واپس لوٹا دینا، تو معلوم ہوا رہن تب تام ہوگا جب قبضہ ہو۔ جیسے ہبہ تب مکمل ہوتا ہے جب اس میں قبضہ ہو، تو پس رہن مشروع ہوگا مقبوضۃ، تو رہن کے طور پر کوئی چیز جب کہ اسے قبضے میں دے دیا جائے، تو معلوم ہوا کہ جب وہ رہن اس کو دے گا وہ قبضے میں دے دے گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پس اگر اعتبار کرے تم میں سے بعض کا، اعتبار کرے بھروسہ کرے، تو چاہیے کہ جس کا اعتبار کیا گیا، تو اؤتمن کے نیچے مدیون، جس کا اعتبار کیا گیا مدیون، وہ دے دے امانتہ، اپنے امانت کو، اس کے نیچے دینہ، قرض کو، بس چاہیے کہ وہ مدیون اپنے قرض کو دے دے۔ دیکھیں یہاں پر مدیون کو جو ہے نا، مدیون کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ امانت والے کے ساتھ، اور اس کے قرضے کو تشبیہ دی امانت کے ساتھ، قرضے کو تشبیہ دی امانت کے ساتھ۔ جیسے آدمی امانت میں خیانت نہیں کرتا نا، تو یہ اشارہ جب تم نے قرضہ لیا اس میں بھی خیانت نہ کرو، تو قرض کو تشبیہ کس سے؟ امانت سے۔ تو جیسے امانت میں خیانت جائز نہیں، اشارہ ہے قرض بھی جتنا لو اسی طرح واپس لوٹاؤ، اس میں کمی کوتاہی نہ کرو، ڈرو اپنے رب سے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سفر کا موقع ہے، کسی کو نہیں پتہ، اپنے رب کو تو پتہ ہے، اس رب سے ڈرو، اور گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ یہ حکم نمبر 7، گواہی کو نہ چھپاؤ، یعنی اگر یہاں گواہ موجود ہیں معاملات پہ، ان گواہوں کو پیش کرو، مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو چھپائے گا گواہی کو، یقیناً اس کا دل گناہگار ہوگا۔ یعنی اگر کوئی گواہی کو چھپا رہا ہے تو اس کا دل نافرمانی کر رہا ہے۔ معلوم ہوا گواہی کا تعلق دل سے، گواہی کا تعلق دل سے، تو جو دل گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ تو اب وہ اللہ رب العزت تو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سفر کا معاملہ ہے، اگر یہ